الدروس المهمة لعامة الأمة کے 8ویں درس میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں الدرس الثامن واجبات الصلاة واجبات الصلاة وهي 8 جميع التكبيرات غير تكبيرات الإحرام وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له یعنی نماز کے 8 واجبات ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تمام تکبیریں، امام اور منفرد کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، منفرد سے مراد جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تمام کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا، چاہے وہ امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہنا، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، پہلا تشہد اور پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ نماز کے شروط اور ارکان کے بعد شیخ نے 8ویں درس میں نماز کے واجبات کو بیان کیا ہے، اور یہ وہ افعال اور اقوال ہیں جو نماز میں ضروری ہیں، لیکن یہ ارکان سے کم درجہ رکھتے ہیں، اس معنی میں کہ اگر واجبات بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو نماز میں آیا نقص پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، جیسے ارکان کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان واجبات میں سب سے پہلا واجب کو شیخ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جمیع التکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام، یعنی تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تمام تکبیریں۔ ارکان الصلاح میں یہ بات گزر چکی ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے تحریمھا التکبیر، تو تکبیرۃ الاحرام یہ رکن ہے نماز کا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں، چاہے وہ رکوع میں جانے کے وقت کی ہوں یا سجدہ میں جانے کے وقت کی ہوں یا سجدے سے اٹھنے کے وقت کی ہوں، یہ تمام تکبیرات نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ اور حدیث میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل خفض ورفع وقیام وقعود، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے، اٹھنے، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی نماز کی حالت میں۔ اسے امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے، اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ ارواء الغلیل میں اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا واجب سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے، اور ربنا ولک الحمد تمام کے لیے، یعنی امام جو نماز پڑھا رہا ہے اور منفرد جو اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ رکوع سے اٹھنے کے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور تمام لوگ ربنا ولک الحمد کہیں گے، یعنی اگر وہ امام ہیں تب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہے گا، اگر وہ منفرد ہے تب بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہے گا، اور اگر وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یعنی مأموم ہے یا مقتدی ہے تو وہ بھی کہے گا ربنا ولک الحمد امام کے سمع اللہ لمن حمدہ بولنے کے بعد۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، اور ابو ہریرہ ہی سے صحیحین کی روایت میں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ولک الحمد کہتے، اور بعض روایت میں ہے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا۔ اس کے بعد چوتھے اور 5ویں واجب کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قول سبحان ربی العظیم فی الرکوع، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، وقول سبحان ربی الاعلی فی السجود، اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہنا، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی،
اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے اور اپنے سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہتے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، جسے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، یعنی رکوع میں رب کی تعظیم بیان کرو، اور رب کی تعظیم بیان کرنے میں سبحان ربی العظیم کہنا ہے، اور اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اپنے رکوع اور سجدوں میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اسے امام احمد نے مسند میں ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد چھٹے واجب کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس کے بعد 7ویں اور 8ویں واجب کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں التشہد الاول والجلوس لہ، یعنی پہلا تشہد اور پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، جیسے کہ حدیث میں ہے اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ، یعنی جب تم ہر 2 رکعتوں میں بیٹھو تو پڑھو التحیات للہ۔ اسے امام احمد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور علامہ البانی نے اسے الارواء میں صحیح قرار دیا ہے۔ پہلے تشہد کے واجب ہونے کی دلیل صحیحین کی وہ روایت ہے جس میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی صلاة الظہر وعلیہ جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے جبکہ آپ کو بیٹھنا تھا، یعنی پہلے تشہد کے لیے، فلما اتم صلاته سجد سجدتین، تو جب آپ نے نماز کو پورا کیا تو آپ نے 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ سہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا تشہد واجب ہے، کیونکہ اگر یہ رکن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے یا دوبارہ نماز پڑھتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واجب چھوٹنے سے سجدتین یعنی 2 سجدہ سہو کرنے سے یہ واجب پورا ہو جاتا ہے، اور نماز میں جو نقص اور خلل تھا وہ اب نہیں رہتا۔ یہ رہے نماز کے 8 واجبات۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔